صدر جو بائیڈن نے گزشتہ برس اگست کے آخر تک افغانستان سے امریکی افواج کے آخری دستوں کے انخلاء کے حتمی فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے غیر مشروط انخلاء کے فیصلے کے ساتھ ہی 2 ماہ میں افغان طالبان نے افغانستان کے 143 سے زائد اضلاع پر تیزی سے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ طالبان جنگجوؤں نے بغیر کسی بڑی مزاحمت کے یکے بعد دیگر کئی اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے طالبان دیہی علاقوں اور سڑکوں پر موجود تھے۔ صرف چند اضلاع میں ہی وہ سرکاری اہلکاروں کو بے دخل کرنے میں کامیاب ہوتے تھے اور پھر وہاں حکمران بن جاتے تھے۔ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان ملک کے دور دراز علاقوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مقامی حکام نے خود کچھ اضلاع کے مراکز کو خالی کروایا اور انتظامی مراکز کو دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ کچھ اضلاع کا کنٹرول طالبان نے بغیر لڑے حاصل کر لیے۔ یہ علاقے مقامی عمائدین کی مدد سے طالبان کے حوالے کر دیے گئے۔ ابتدا میں تو غیر ملکی افواج کا افغانستان کے دور دراز علاقوں کے ساتھ اور اضلاع کے ساتھ انخلاء اور صرف اہم شہروں پر توجہ مرکوز رکھنے کی عسکری حکمت عملی سمجھ آتی تھی۔ بدخشاں صوبے کی نمائندہ فوزیہ کوفی نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ بدخشاں میں جیسے ہی حکومتی افواج نے علاقہ چھوڑا تو چند ہی گھنٹوں کے اندر طالبان نے یہاں آ کر کنٹرول سنبھال لیا۔ گزشتہ سال 1 اگست تک طالبان نے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے اور کسی بھی ممکنہ مزاحمت کو روکنے کے لیے تمام سرحدی گزرگاہوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ 6 اگست کو طالبان نے صوبہ نمروز کے مرکز زرنج شہر پر قبضہ کر لیا۔ یوں اس صوبہ کا دارالحکومت زرنج بغیر کسی بڑے جھگڑے کے طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا۔ یہاں کے مقامی اہلکاروں اور افواج نے اپنی فوجی گاڑیوں پر سرحد پار کر کے ایران میں پناہ حاصل کر لی۔ افغان فوج جو ہمیشہ بین الاقوامی افواج کے شانہ بشانہ یا ان کے فضائی اور انٹیلیجنس مدد سے 2 دہائیوں تک لڑتی رہی، نے اچانک خود کو تنہا پایا۔ یوں فوج کے لڑنے کا جذبہ ماند پڑ گیا۔ افغان فوج نے پورے ملک میں یہ لڑائی صرف اپنے بل پر لڑنا تھی، جنہیں اب ایئر فورس کمانڈر کے ہمراہ مختلف صوبوں میں بھیجا گیا تھا۔ جوز جان اور فاریب میں مارشل دوستم کے بڑے بیٹے یار محمد دوستم کے لوگوں نے حکومتی افواج کے ساتھ مل کر طالبان کی پیش قدمی کے سامنے بڑی مشکل سے مقابلہ کیا، مگر پھر انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیا۔ جوز جان اور فاریب سابق نائب صدر مارشل عبدالرشید دوستم کے مضبوط گڑھ تھے۔ صدارت کے دوسرے دور میں اشرف غنی نے مارشل کے خطاب سے نوازا تھا، جو افغان فوج میں اعلیٰ ترین رسمی خطاب ہے۔ اس دن مارشل دوستم نے اشرف غنی سے قلعہ میں ملاقات کی اور صدر کو مجوزہ سیکیورٹی پلان پیش کیا، جس پر بظاہر عمل نہیں ہوا۔ اسی دن یعنی 7 اگست کی شام کو امریکی B-52 جنگی طیاروں نے جوز جان میں طالبان جنگجوؤں پر بھی بمباری کی، مگر اس سے زمینی حقائق میں کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور بالآخر مکمل صوبہ طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا۔ قندھار افغانستان کا سب سے اہم شہر ہے۔ خیال رہے کہ 1990 کی دہائی کے اوائل میں یہاں سے تحریک طالبان کا آغاز ہوا تھا۔ صوبہ قندھار روایتی طور پر افغانستان کی عصری تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور اس ملک کے زیادہ تر حکمران اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ طالبان نے ہلمند اور قندھار کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے شدید لڑائی کی۔ جون اور جولائی کے آخر میں بارڈر کراسنگ اسپین بولدک بارڈر پر قبضہ کیا۔ یہی وہ سرحدی قصبہ ہے جہاں سے طالبان کے بانیوں نے سب سے پہلے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ طالبان نے اسپین بولدک میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی۔ جون اور جولائی کے آخر میں بارڈر کراسنگ اسپین بولدک میں قبضہ کیا گیا۔ یہی وہ سرحدی قصبہ ہے جہاں سے طالبان کے بانیوں نے سب سے پہلے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ طالبان نے اسپین بولدک میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی۔ حکومت نے طالبان پر عام شہریوں کے قتل کا الزام لگایا اور یہ دعویٰ کیا کہ اچکزئی برادری کے ارکان کی ایک بڑی تعداد، جن کا تعلق قندھار کے سابق کمانڈر جنرل رزاق سے سمجھا جاتا تھا، طالبان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اگست کے آغاز میں طالبان اور افغان حکومتی افواج کے درمیان لڑائی کا دائرہ قندھار کے شہر اور اس کے مضافات اور اندرون تک پھیل گیا۔ طالبان جنگجوؤں نے ملک کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر جنوب میں دوسرے اہم ترین صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ میں
بھی قبضہ کر لیا۔ ہیلمند اور قندھار میں فوج کے خصوصی دستوں کی طالبان جنگجوؤں کے ساتھ شدید جھڑپیں ہوئیں۔ وزارت دفاع نے اس شہر میں خصوصی کمانڈو دستے بھیجے اور اطلاعات کے مطابق یہاں لڑائی بہت شدید تھی۔ 11 اگست کو طالبان نے قندھار کے مرکز میں اہم سیاسی اور فوجی مراکز پر قبضہ کر لیا۔ طالبان نے قندھار سینٹرل جیل پر قبضہ کر کے قیدیوں کو آزاد کرایا۔ ہرات پڑوسی ملک ایران کے مغرب میں سب سے اہم شہر ہے۔ ہرات کے ایک سابق جنگجو اسماعیل خان نے حکومتی اہلکاروں کے ساتھ مل کر شہر کے دفاع کے لیے ایک ملٹری کوآرڈینیشن کونسل بنائی، جس نے کئی ہفتوں تک ہرات میں طالبان کو قبضے سے روکے رکھا۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ان کی مدد کے لیے فوج کے 300 خصوصی دستے بھیجے، لیکن آخر کا 13 اگست کو طالبان نے ایک تصویر شائع کی جس میں اسماعیل خان گروپ کو افواج کے دائرے میں دکھایا گیا۔ اسماعیل خان کو سن 1990 کی دہائی کے آخر میں طالبان نے پکڑ لیا تھا اور کچھ عرصے بعد وہ ایران فرار ہو گئے تھے۔ اس بار طالبان نے ان کو ہرات کے گورنر عبدالصبور خان کی ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے تنازعات کو ختم کرنے اور پرامن حل تلاش کرنے کا کہا۔ چند روز بعد طالبان نے انہیں ایران جانے کی اجازت دے دی۔ ہرات اور قندھار پر طالبان کے قبضے نے کابل میں طالبان کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ دوحہ قطر میں ہونے والے امن مذاکرات بھی کسی سمجھوتے پر پہنچے بغیر ختم ہوئے تھے۔ طالبان کے نمائندوں نے اشرف غنی کی حکومت سے براہ راست بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کابل انتظامی کہہ کر پکارتے تھے اشرف غنی کو۔ شہروں پر قبضہ کر کے طالبان نے مرکزی جیلوں کے دروازے بھی کھول دیے اور قیدیوں کو قید رکھنے پر توجہ نہیں دی اور نام نہاد دولت اسلامیہ کے سینکڑوں قیدیوں کو بھی رہا کر دیے، جنہوں نے گزشتہ ایک برس سے طالبان کو خوب چیلنج کر رکھا ہے۔ اب افغان فوج اور پولیس اڈوں سے ملا فوجی ساز و سامان طالبان جنگجوؤں کے ہاتھ لگ گیا تھا، جسے انہوں نے بڑے شہروں پر قبضے کے لیے استعمال کیا۔ امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل سیگار کے دفتر کے مطابق تقریباً $7.2 ارب کا امریکی اور نیٹو فوجی ساز و سامان طالبان کے ہاتھ چلا گیا۔ بین الاقوامی افواج کے انخلاء کے ساتھ غیر ملکی کانٹریکٹ کمپنیوں نے بھی افغانستان چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ملک کی زیادہ تر فضائیہ ناکارہ ہو گئی، اور یہ بھی ایک ایسے وقت میں ہوا جب فوج کو طالبان کی پیش قدمی کو سست کرنے کے لیے میدان جنگ میں فضائی مدد کی اشد ضرورت تھی۔ مزار شریف صوبہ بلخ کا مرکز ہے، سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور ملک کے شمال میں سب سے اہم تجارتی اور اقتصادی مرکز۔ اس کی سرحدیں بندر ہرتیان تک ہائی وے اور ریلوے کے ذریعے ازبکستان سے جا ملتی ہیں۔ جب طالبان بلخ میں تیزی سے پیش قدمی کر رہے تھے تو یہاں کے سابق گورنر عطا محمد نور نے حکومت کی کمان سنبھالی اور طالبان کے خلاف مزاحمتی گروپوں کی قیادت کی۔ محمد محقق اور مارشل دوستم نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ مزار شریف میں قائم ہونے والی مزاحمت سے طالبان کی پیش قدمی میں رکاوٹ کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن چند ہی ہفتوں میں وہ طالبان کو شہر میں داخل ہونے سے روک سکے۔ طالبان فورسز نے شہر کا محاصرہ سخت کر کے ارد گرد کے قصبوں پر قبضہ کر لیا اور 14 اگست کی سپہر مزار شریف میں داخل ہو گئے۔ اس شام عطا محمد نور اور ان کے کئی ساتھی حیاراتان میں دوستی کے پل عبور کر کے ازبکستان میں داخل ہوئے۔ آدھی رات کو انہوں نے فیس بک پر مزار شریف کے سقوط کو ایک سازش قرار دیا اور لکھا کہ میرے دوست مارشل اور مجھے پھنسانا چاہتے تھے۔ جلال آباد صوبہ ننگرہار کا دارالحکومت اور مشرقی افغانستان کا سب سے اہم شہر ہے۔ اس کی سرحد قبائلی علاقوں اور پاکستان کی شہر پشاور سے ملتی ہے۔ جب طالبان کی افواج شہر میں گھس چکی تھیں تو اس صوبے کے گورنر ضیاء الحق امر خیل نے 15 اگست کی صبح اپنا دفتر طالبان کے حوالے کر دیا۔ ضیاء الحق امر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا جس میں بظاہر طالبان کے لوگ اپنے دفتر میں دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ مرکز اور اضلاع میں بغیر کسی خون خرابے کے پرامن طریقے سے ننگرہار طالبان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امر خیل اس وقت کے صدر محمد اشرف غنی کے قریبی لوگوں میں سے ایک تھے اور جلال آباد کا گنجان آباد شہر بھی حکومت کے اہم اڈوں میں سے ایک تھا۔ جلال آباد کے ہتھیار ڈالنے کے بعد طالبان نے کابل میں داخل ہونے اور 2 دہائیوں کے بعد اقتدار
کی واپسی پر توجہ مرکوز کی اور اسی شام یعنی 15 اگست سن 2021 کو کابل میں صدارتی محل میں داخل ہو گئے اور یوں افغانستان مکمل طور پر طالبان کے قبضہ میں چلا گیا۔